ہم لوگ کچھ بھی نہیں دے سکتے. جن کے نام کی محفل سجائیے نا وہی آپ کو دیں گے. اگر اندر آ کر بیٹھ جائیں گے تو ماشاءاللہ دیدار تو آپ کا ہو رہا ہے, ماشاءاللہ محبت یہاں سے بھی دیدار خاص ہو جائے. جہاں تک آواز جاری ہے آپ پنڈال میں تشریف لے آئیے, ماشاءاللہ آ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر و برکت دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ محفل سجانا آپ کا کام ہے, اور خدا کی قسم یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے کہ محفل سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, نہ ہر کوئی سجاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو توفیق ملتی ہے وہی سجاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. آپ لوگ اہل محل نہیں, ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. آپ لوگ جو آ رہے ہو نا خدا کی لوگ ہیں نا دنیا میں بھائی. اسی کوثر نیازی کے اندر کتنے لوگ ہیں, مگر کتنے آئے ہوئے اور کتنے نہیں آئے, اس سرکار کا کر. سمجھ رہے میری بات؟ جو شخص اب ہمیں محفل سے منع کرے تو وہ کس چیز سے منع کر رہا ہے؟ بتاؤ نا بھائی مجھے. وہ حضور کا ذکر کرنے سے منع کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر رہا ہے, قرآن کی آیات پڑھنے سے منع کر رہا ہے, درود و سلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے. بھائی کس چیز سے منع کر رہے ہو؟ سوال کس چیز سے منع کر رہے ہو؟ حضور کا میلاد نہیں مناؤ. کیوں نہ منائے بھائی؟ ہم میلاد میں کیا ڈانس کرتے ہیں؟ نہیں بھائی, ہم میلاد کے اندر اللہ اس کے پڑھ پڑھ کے اپنے دلوں کو چمکاتے ہیں. اور یہ نعت سننا اور سنانا صحابہ کی سنت اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کھڑا کرتے تھے, اور کھڑا کرنے کے بعد کہتے حسان آپ پڑھو. میرے حسان کیا پڑھتے تھے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ تو وہ حسین ہیں, واحسن منک لم تر قط عینی, کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء, آپ جیسا بچہ تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ارے آپ کو کیسا جنا گیا؟ سنیں, کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے جیسا آپ نے چاہا, آپ کو کیسا پیدا کیا گیا, اور کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. میرے امام سے کسی نے پوچھا حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور وہ کمال کے حسن حضور ہیں کہ جن میں نقص کا گمان بھی نہیں کر سکتے, کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, نہیں روشنی. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو کیا چاہیے؟ فلیفرحوا. اور یہ خوشیاں منانا هو خیر مما یجمعون, جو تم نے دھن و دولت جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا, جو کچھ بھی جمع کر کے رکھا ہوا ہے ان تمام چیزوں سے افضل ہے. قرآن نے کیا کہا؟ میرا مزاج یہ کہ آدھا آپ بولیں گے آدھا میں بولوں گا. قرآن پڑھ کر بتایا اور قرآن کا ترجمہ کر کے بتایا. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو کیا چاہیے؟ فلیفرحوا, خوشیاں کریں. خوشیاں کریں نا, کس چیز کے ملنے پر؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر. دو سوال دو ہیں. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مومنوں کو کیا چاہیے؟ خوشیاں کریں. کہ اللہ کا فضل کون ہے؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما دے. تو قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو کہ ان سے مراد کون ہے؟ فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. کن کی ذات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے.
تو ہمیں ایک توجہ سے رکھیے گا، ایک بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے فضل سے کون مراد ہے؟ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، چلا جاتا ہے، توجہ ادھر رکھ لینا بھائی۔ اللہ کے فضل سے کون مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ دوسرا کہا گیا ایک تو اللہ کے فضل پر خوشیاں کریں اور ایک اللہ کی رحمت پر خوشیاں کریں۔ اب اللہ کی رحمت سے کون مراد ہے؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ آؤ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی ہمیں بتا دے۔ تو قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک جہاں نہیں، دو جہاں نہیں، تین جہاں نہیں، چار جہاں نہیں، 10 جہاں نہیں، بلکہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت دے کر نہیں، رحمت بنا کر بھیجتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے بھی انبیاء کرام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے آپ کو، رحمت دے کر آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بنا کر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری، یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ رہے میری آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی یار، کم از کم آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ اپنا وہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی آئے بس آپ نعرے لگاؤ اور باہر جا کر کوئی پوچھے لنگر کھا کے آئے اور نعرے لگا کر آئے، کیا بات ہوئی، کیا بیان ہوا، کیا سیکھا؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ کام نہیں ہو، ہمارے استادوں نے ہماری یہ تربیت کرے کہیں جاؤ تو کچھ دے کر جاؤ، دے کر یہی جانا ہے کہ کم سے کم اگر ایک بات بھی آپ سیکھ کے چلے گئے نا کیا کرنی ہے۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منانی ہے۔ جب یہ خوشیاں منائیں گے تو یہ ساری خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں ہم نے جمع کر کے رکھی ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، یا علی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، جو ہم خوشیاں مناتے ہیں نا، حضور کے آنے کا چرچا، حضور کا میلاد، حضور کی خوشیاں، یہ یاد رکھیے گا، خود ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کا میلاد اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے تو اس کو ضرور برکتیں ملیں گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بڑی بڑی اسٹیجیں سجائیں، بڑے بڑے ناخواں بلائیں، بڑے بڑے مقرر بلائیں، 10 12 ساؤنڈ لگائیں، نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر میں 4 بندے بیٹھ کے بھی حضور کی سیرت کو بیان کریں، یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی میلاد ہے۔ یار اتنا بڑا انتظام کرنا اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر اگر کوئی غریب ہی غریب ہے تو وہ بھی میلاد سجا سکتا ہے، کیونکہ میرے حضور امیروں کے بھی آقا ہے تو غریبوں کے بھی آقا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اپنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو میلاد مناتے رہنا ہے۔ اب ایک بات، 2 بات بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور میلاد منا کر یہ بات بتانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ آس پاس جتنے بھی ہیں، ذرا کان کھول کے سن لیے گا میری باتوں کو۔ بار کہے اللہ یعطی انا قاسم، میرا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اللہ کے دیے سے تقسیم کرتا ہوں۔ شرک میں بار بار جملہ یوں دہرا رہا ہوں کہ میں کچھ چہروں کو جانتا ہوں اور کچھ لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اس آبادی کو بھی جانتا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ اللہ کی عطا سے میرے حضور مدد فرماتے ہیں، تو تبھی تو ہم کہتے ہیں ارے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چڑھا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ جن بھائیوں نے یہ محفل کو سجایا ہے ان کے گھروں میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. بڑی بات سمجھ رہے؟ بس آخری بات کرتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. میرے جملوں کو ذرا غور کریے گا. ہر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. ان کے بعد یہ 600-700 سال پرانے بزرگ ہیں بھائی. مکاتب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرقہ واریت ہے نا، مشہور غیر مقلد جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، سب مانتے ہیں. قاری صاحب کی تشریح پہ میں تشریح کر رہا ہوں، نہیں تو میں نے بند لفظوں میں کہہ دیا تھا، کیونکہ ہمارا وہ مزاج نہیں ہے. ہمارا مزاج ہے بس اپنا کام کرتے جاؤ، کسی کو چھیڑنا نہیں، اپنے کام کرتے جاؤ بس. سمجھ رہے میری بات کو؟ سب مانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم، یہ آپ کے والد تھے. باحوالہ بات کر رہا ہوں، زیادہ دور نہیں رہتا. میں بھی واحد کالونی نور بلال مسجد کے پاس ہی رہتا ہوں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو عابد خالد عدیل بھائی کے پاس نمبر ہے، رابطہ کر سکتا ہے. ٹینشن نہیں لو، سب منوڑ کو جتنے بھی درد ہوں گے نا انشاءاللہ سب کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. وقت نہیں ہے، نہیں تو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب میں میلاد، ہر سال حضور کے میلاد پر میں کھانا تقسیم کرتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے لیے نہیں، ذکر اللہ کی نیت سے کہہ دو. سارا پورا مجمع پتا چلے آپ کو کہ آپ کچھ کہہ رہے ہو، سارے کہہ دو سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد صاحب کہ میں ہر سال میلاد کے موقع پر حضور کے نام پر کھانا تقسیم کیا کرتا تھا. بات یہ سمجھیے گا، جب کوئی فاتحہ پڑھتا ہے نا، میں حضور کا جو نام لے رہا ہوں ایک نام منسوب کر دیا جاتا ہے، مگر حقیقتاً اس پر جو نام ہے وہ اللہ ہی کا ہے. جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کی فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم حضور کا نام نہیں لیتے. اس فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، آخری رکوع پڑھتے ہیں، بیچ کی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. اللہ کے نام سے ابتدا لیتے ہیں اور اب ہم یہ کہتے ہیں مولا جو ہم نے اب اس کھانے پر یہ قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کی فاتحہ، اس قرآن کے پڑھنے پر جو ہمیں ثواب ملا ہے، اس قرآن کے پڑھنے پر جو ہمیں اجر ملا ہے، اب یہ اجر اور یہ ثواب اب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں نا حضور کے نام کا لنگر ہے، یہ لنگر مصطفیہ ہے، لنگر میلادی ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے فاتحہ پڑھی، جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوا، اس کا ثواب مولا تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے، محبوب کو پہنچا دے. آقا علیہ السلام کی ارواح روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور کے نام پر شاہ عبد الرحیم ہر سال لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، کھانا تقسیم کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جلدی بولے کالے بھی آ رہے ہیں، اٹھا کر بول دیجیے. سمجھ رہے میری بات کو؟ کیا کیا کرتے تھے؟ لنگر تقسیم کیا کرتے تھے. ایک سال تقسیم نہیں کرتا، ایک سال، جلدی بولے، ایک سال تقسیم نہیں کیا. کیا کیا شاہ عبد الرحیم نے؟ تقسیم نہیں کیا. کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، آقا کے نام پر ان چنوں کو تقسیم کر دیا. آقا کا جو نام لے رہا ہوں نا، کوئی یہاں اگر شیطانی وسوسے والا دماغ والا بیٹھا ہوگا نا، وہ باہر نکل کر بولے گا دیکھو غیر اللہ کا نام لے دیا، شرک بدعت کا. نہیں بھائی، بار بار وہ مطلب بھی سمجھا دیا کہ آقا کے نام پر تقسیم کرنے سے مراد یہ جانور لاتے ہو قربانی کا، کیا کہتے ہو؟ یہ تو ساجد کا جانور ہے، یہ تو عدیل کا جانور ہے، یہ قاری صاحب کا جانور ہے. تو کیا یہاں پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے غیر اللہ کا نام؟ مطلب یہ ہے کہ نام بظاہر رکھا ہے. ذبح کرتے ہوئے کیا ساجد کا نام پڑھتے ہو؟ ذبح کرتے ہوئے عدیل کا نام پڑھتے ہو؟ ذبح کرتے ہوئے قاری صاحب کا نام پڑھتے ہو؟ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے
کہ اگر ذبح کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام لیا وہ جانور حرام ہو جائے گا. میرا جانور ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ نام تو لینے ساجد کا جانور، عدیل بھائی کا جانور، قاری صاحب کا جانور، فلاں کا جانور، حمزہ کا فرحان کا جانور. نہیں نا بھائی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ بظاہر نام دے دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، جب جا کر وہ جانور حلال ہوتا ہے ہمارے لیے. بات سمجھ رہے؟ یہی مراد ہے. حضور کے نام پر چنوں کو تقسیم کر دیا. توجہ رکھیں گا. بس آخری بات کر رہا ہوں، بیان کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے. کیا کرا؟ ان بھنے ہوئے چنوں کو تقسیم کر دیا. پیچھے والوں کی جواب بات نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لگ رہا ہے ساؤنڈ والے بھائی کو دوسرا یہ ساؤنڈ چل نہیں رہا، شاید آواز ہی نہیں آ رہی ان کو. یار آوازیں آ رہی ہے نا، میں تو مذاق کرتا ہوں یار، تھوڑا جگانے کے لیے نا. میرے کو آواز آ رہی ہے تو ان کو نہیں آ رہی ہوگی بھائی. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کیا کرا؟ وہ چنے پیچھے والے بھائی، قاری صاحب چنے تقسیم کر دیے. پیچھے والے بھائی چنے تقسیم ہر کر سال کھانا تقسیم کرتے تھے میلاد پر، مگر اب چنے تقسیم کر دیے. اب سنیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ان کا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. آپ کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اور شاہ عبد الرحیم کیا کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں جو چنے میں نے آقا کے نام پر تقسیم کیے تھے وہ چنے آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں. اللہ یا رسول. سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ چنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. دھونے پاک پڑھ لیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. اب میں آپ کی بات ہے، آپ دلیل پوچھو، دلیل بھی بہت ہے. ارے یار مجھے یہ بتاؤ، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دلیل کے ساتھ کرتے ہو؟ نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، نوجوانوں کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ میں آئے گی، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے نا تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خدا را یار یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغوں میں نہ لایا کرو. صرف اتنا یاد رکھو کہ حضور کے نام کا چرچا کر رہے ہو آپ، اس نام کا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا کر رہے ہو. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں تو دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو اللہ معاف فرما کر جنت میں بلا لیتا ہے. ارے نام محمد کی برکت تو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے اندر ڈوبنے لگتی ہے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ الہام فرماتا ہے اے نوح اپنی کشتی کے کنارے پہ نام محمد لکھ لے، تیری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے کنارے پر نام محمد کو لکھ لیا تو کشتی ڈوبنے سے بچ گئی. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو نام محمد کے صدقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائیاں ملتی ہے. فرشتوں کو جب حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. قربان جائیے، نام محمد کی اتنی برکتیں ہیں. آؤ حدیث اٹھا کر پڑھو. اگر کوئی اپنے بچے کا نام محمد یا احمد آقا کی محبت کی وجہ سے رکھ لے تو دونوں جس گھر میں محمد اور احمد نام کے بچے ہوں گے اس گھر کی زیارت کو فرشتے آئیں گے. جس دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے اس کی زیارت کو فرشتے آئیں گے. اور محمد اور احمد نام کے بچے، محمد اور احمد نام کے بچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور احمد نام کے جو بچے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے. یہ اب سنیں میری بات کہ نام محمد کی اتنی برکتیں ہیں تو ذات محمد کی کتنی برکتیں ہوں گی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، ارے جن کے نام کی یہ شان ہے تو ان کی ذات کی کیا شان ہوگی. ارے عاشقوں، دل کو سجاؤ، چہرے کو سجاؤ، داڑھی سے سجاؤ، نماز بھی پڑھو. ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم میلادی بھی ہیں، ہم نیازی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، اور آج سے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں. جس آقا کا ہم میلاد مناتے ہیں نا اسی آقا کا فرمان ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
جب میلاد منا کر آقا کو خوش کرتے ہو نا تو نماز پڑھ کے بھی آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو. انشاءاللہ اس محفل میلاد کے صدقے سے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں 5 وقتہ بعد جماعت نماز مسجد میں پڑھیں گے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں یہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سمجھ لیں آج کی یہ میری یوں سمجھ لیں کہ آج کا یہ سبق ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. سمجھ لیں. آخری بات کہوں گا اپنے امام کے شعروں کے ساتھ کہ مثل فارس حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم حضور کا میلاد مناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس اور نجد کے قلعے گراتے جائیں گے جب تک دم میں دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے میری بات کو ختم کر رہا ہوں ان باتوں کے ساتھ کہ ہر بندے نے حضور کا ذکر سجانا ہے میلاد منانا ہے مگر میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کے فرمان پہ بھی عمل کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے. حضور کا میلاد منانے کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی اپنائے. یہ آخری جملے ہیں میرے بڑے قیمتی. حضور کا میلاد منانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہم سب کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیان سنا اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطاب باجماعت نماز پڑھنی ہے. میری بہنیں جو سن رہی ہیں انہوں نے بھی گھروں میں نماز پڑھنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ بیٹھے رہیے گا ابھی محفل جاری اور ساری رہے گی. नाम लिखवा के कोई बात नहीं.